سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، ان تین صورتوں کو ایک ساتھ پڑھنے کے حیران کن معجزات۔ اگر فقیر بھی ان تین صورتوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ لے تو وہ بھی بادشاہ بن جائے، اور ان کے معجزات دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار راستے رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ اس کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ کبھی وہ دعا کے ذریعے اپنے بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے، کبھی ذکر کے ذریعے، کبھی نفل نمازوں اور عبادات کے ذریعے، اور کبھی قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی سورتوں میں ایسی روحانی طاقت رکھ دیتا ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن پاک کی ہر سورت اور ہر آیت میں ایک الگ روحانی راز پوشیدہ ہے، مگر کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جن کے ذریعے بندے کو خصوصی قرب، روحانی طاقت، دلی سکون اور حاجات کی فوری تکمیل عطا ہوتی ہے۔ انہی صورتوں میں تین نہایت ہی اہم، جامع اور بابرکت صورتیں شامل ہیں: سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی انہی تین صورتوں کا ایسا طوفانی وظیفہ ہے کہ اگر فقیر بھی ان صورتوں کو پڑھ لے تو وہ بادشاہ بن جائے گا۔ ان تین صورتوں کے معجزات دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ان تینوں صورتوں کا وظیفہ اگر خلوص دل کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو ایسی روحانی کیفیت اور اثر ظاہر ہوتا ہے کہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ حقیقتاً ایک طوفانی وظیفہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بندے کی دعا اور التجا بھی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، رسالت و کوثر کا اظہار بھی ہے۔ یعنی سورہ کوثر جب بندہ اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت خوش ہو کر بندے پر اپنی خاص رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اسلامی تعلیمات میں دعاؤں اور وظائف کی ایک طویل روایت رہی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، مختلف سورتوں کا ورد، مسنون دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اذکار ہمیشہ سے مسلمانوں کی روحانی زندگی کا حصہ رہے ہیں۔ دنیاوی فکروں، جسمانی بیماریوں، مالی تنگی، رزق میں برکت، دشمنوں کے شر سے حفاظت اور قلبی سکون کے لیے مسلمان ہمیشہ سے ان مبارک اعمال کی طرف رجوع کرتے آئے ہیں۔ وظائف کی کامیابی کا راز صرف الفاظ کی تکرار میں نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ کی طرف رجوع کرنے، نیت کی پاکیزگی اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین میں ہے۔ سورہ کوثر، سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ ایسی صورتیں ہیں جو ایک طرف عقیدے کو مضبوط کرتی ہیں، دوسری طرف بندے کو اللہ سے جوڑ کر ایسی روحانی طاقت دیتی ہیں جو بڑی سی بڑی حاجت کو بھی پورا کر سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سورت قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، اور سورہ کوثر کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم انعام کے طور پر عطا فرمایا۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے جس کو سورۃ الشفاء، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں انسان بے چینی، گھبراہٹ، رزق کی تنگی، قرض، اولاد کی نافرمانی، دشمنوں کے حسد اور دیگر بے شمار مسائل سے گھرا ہوا ہے۔ لوگ دواؤں، مشوروں، علاج اور دنیاوی تدابیر کی طرف تو جاتے ہیں، لیکن جب یہ سب ناکام ہو جاتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہی اصل حل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روحانی وظائف کی طرف رجوع کرنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ وظائف نہ صرف دل کو سکون دیتے ہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں کو بھی کھینچ لاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الکوثر کو ایک دن پڑھنے سے ایسا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے، اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے، اور اس کے معجزات دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں؟ اس کا جواب قرآن کی ان صورتوں میں چھپی ہوئی حقیقتوں میں پوشیدہ ہے۔ سورۃ الاخلاص خالص توحید کا اعلان ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت،
بے نیازی اور اس کی یکتائی کا ایک ایسا جامع تعارف ہے جو کسی اور کلام میں نہیں ملتا۔ جب بندہ اس سورت کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، اور اللہ کو وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے جو اس کی ذات کا اعلان کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ مختصر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، رحمت اور عدل کی عظیم نشانیاں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف اور نشانیاں بیان ہوئی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی رب العالمین، اس کی رحمت کی نشانی یعنی الرحمن الرحیم، اس کے عدل کی نشانی مالک یوم الدین، اس کی عبادت کی اہلیت یعنی ایاک نعبد، ہدایت کی نشانی یعنی اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی طرح سورہ کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی کوثر نامی عظیم نعمت کی خبر دیتی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا مطلب بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ بھلائی اور جنت کی ایک نہر ہے جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب ہوگی۔ جب بندہ اس سورت کا ورد کرتا ہے تو گویا وہ اس خیر عظیم کی دعا کرتا ہے، اس کا طلبگار بنتا ہے اور اللہ کی بے شمار نعمتوں کا دروازہ اپنے اوپر کھولتا ہے۔ یہ تینوں صورتیں نہایت مختصر، جامع اور اثر انگیز ہیں۔ ان کی تلاوت سے دل روشن ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، اور وہ شخص جسے مایوسی نے گھیر رکھا ہو اچانک روشنی اور سکون کی طرف آ جاتا ہے۔ ایک دن کا اخلاص سے کیا گیا یہ عمل کئی سالوں کے دکھ، غم اور پریشانیوں کا حل بن سکتا ہے۔ یقین کی بات ہے جب بندہ اللہ کی طرف سچے دل سے متوجہ ہو اور اس کے کلام کی عظمت کا ادراک رکھتا ہو تو وہ اللہ سے ہر نعمت مانگ سکتا ہے، چاہے وہ اولاد ہو، رزق کی کشادگی ہو، شوہر یا بیوی کی محبت، کاروبار کی ترقی یا دل کا سکون۔ اللہ سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ ناظرین، سورہ اخلاص قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مختصر مگر انتہائی جامع بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے روحانی، عقائدی اور عملی اہمیت بہت وسیع ہے۔ عربی الفاظ میں گہری معنویت ہے اور ہر آیت ایک پورا دروازہ کھولتی ہے توحید کے فہم کا۔ سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، ایک ہے۔ یہ آیت اعلان ہے کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ احد کا مطلب صرف ایک نہیں بلکہ وہ واحد ذات جو اپنی صفات میں یکتا، بے مثال اور ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ توحید خالص کا پیغام ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب کا سہارا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ الصمد کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر چیز کی حاجت پوری کرنے والی ہو مگر خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ ہر ضرورت کو جاننے والا اور پوری کرنے والا ہے، جبکہ خود کسی پر منحصر نہیں۔ دنیا کی ہر مخلوق کو کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے، لیکن اللہ کو سہارا درکار نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ آیت اللہ کی بے نیازی اور مخلوق سے برتری کا اعلان ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ ان باطل عقائد کی تردید ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اسلام میں اللہ کی توحید ایسی مکمل ہے کہ وہ نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کسی کو جنم دیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، نہ اس کی شکل، نہ اس کی قدرت، نہ اس کی شان۔ اللہ اپنی ذات میں یکتا اور بے مثال ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایک رات میں قرآن کا تہائی حصہ پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا کون کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، قرآن کا ایک تہائی ہے۔
یہ فضیلت اس بات کا اعلان ہے کہ اس صورت میں اللہ کی توحید کا اتنا جامع بیان ہے کہ مکمل قرآن کے ایک بڑے حصے کی روح اس میں سمائی ہوئی ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، مجھے یہ صورت بہت محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری اس صورت سے محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ یعنی جو بندہ اللہ کی وحدانیت سے محبت کرتا ہے اور اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ یہ سورت نہ صرف عقائد کی حفاظت کرتی ہے بلکہ جسم و جان کی حفاظت کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ کسی نے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے اور اسے یہ صورت محبوب ہے، اللہ بھی اسے محبوب رکھتا ہے۔ سورۃ الاخلاص صرف عقیدے کا درس نہیں دیتی بلکہ روحانی عمل میں ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ جو شخص اس سورت کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے اس کے دل میں توحید راسخ ہو جاتی ہے اور وہ شرک، حسد، خوف اور دنیاوی فکروں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ سورت دل کو نورانی، زبان کو سچائی سے بھرپور اور عمل کو اخلاص عطا کرتی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، جسے ام القرآن، السبع المثانی، شفا، کنز اور فاتح الکتاب جیسے عظیم الشان القابات دیے گئے ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جو ہر مسلمان روزانہ 5 نمازوں میں کئی بار پڑھتا ہے۔ گویا یہ سورت دین اسلام کی روح ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا انداز، اس کا پیغام اور اس کے الفاظ اتنے جامع، معنی اور بامعنی ہیں کہ پورا قرآن اسی سورت کی تفصیل ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہر نماز کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ سے بندے کی براہ راست گفتگو کا ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ یہ سورت صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ ایک عظیم الشان دعا بھی ہے، جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت، مغفرت اور کامیابی مانگتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم وہ دعا ہے جو ہر انسان کو دن میں کئی بار مانگنی چاہیے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے خود السبع المثانی فرمایا ہے، یعنی 7 بار دہرائی جانے والی آیات جو اپنے اندر عظیم حکمت لیے ہوئے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ یہ سورت روحانی شفا کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک قبیلے کے سردار پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی یہ سورت شفا ہے۔ جو شخص دل سے سورۃ فاتحہ کو سمجھ کر اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی اور ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس میں ایمان، توحید، قیامت، دعا، شکر، عبادت اور ہدایت جیسے تمام بنیادی دینی اجزاء سموئے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی صفات کا مظہر ہے۔ جو شخص دل سے سورۃ فاتحہ کو سمجھے اس کے لیے قرآن کا فہم، اللہ سے قربت اور ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی سب سے مختصر صورتوں میں سے ایک مگر معنویت اور روحانی طاقت میں انتہائی جامع اور عظیم صورت سورۃ الکوثر اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی، انعام اور عظمت عطا کیا گیا۔ یہ سورت ہر اس شخص کے لیے روحانی سکون،
عزت، رزق، دشمنوں سے نجات اور خیر و برکت کا خزانہ ہے جو اسے ایمان اور اخلاص سے تلاوت کرے۔ سورۃ الکوثر۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی بلند ترین گواہی ہے۔ سورۃ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، جنت کی نہر، نبوت کی برکات، امت کی کثرت، دین اسلام کی وسعت۔ یہ سب مفاہیم اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ آیت توحید و اخلاص کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ہر عبادت خالص اللہ کے لیے کریں۔ انحر سے مراد قربانی ہے، یعنی عبادت اور نذرانے صرف اللہ کے لیے ہوں، نہ کہ کسی اور کے نام پر۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ یہ آیت ان کفار کی تردید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ کا دشمن ہی اصل میں ابتر ہے، یعنی جس کا نام مٹ جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کونے کونے میں لیا جاتا ہے، جبکہ ابو جہل، عاص بن وائل جیسے دشمنوں کو صرف نفرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی یہ سورت ایسی برکتوں سے بھری ہوئی ہے کہ جسے بھی اللہ چاہے اس کے رزق، عزت، مال، اولاد اور دین میں خیر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سورت پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، عزت ملتی ہے اور دشمنوں کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ آج بھی جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ سورت نبی سے محبت کا درس دیتی ہے اور جو نبی سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جو بندہ اخلاص سے نماز ادا کرے اور قربانی صرف اللہ کے لیے کرے اس پر اللہ کی خاص برکت نازل ہوتی ہے۔ یہ سورت نیت کی پاکیزگی کی تربیت دیتی ہے اور وظائف میں نیت ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ روحانی عملیات اور وظائف میں سورہ کوثر کو خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ یہ سورت مختصر ہے مگر اس کا ورد کرنے والے کو خیرات کا دریا نصیب ہوتا ہے۔ اس سورت کو رزق میں برکت، دشمنوں سے نجات، عزت و وقار، محبت میں اضافہ اور دل کی بے چینی کے خاتمے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جو شخص اس سورت کو روزانہ یا کسی خاص وقت مثلاً فجر کے بعد مخصوص تعداد میں پڑھے وہ خود دیکھے گا کہ اس کے رزق میں کشادگی، معاملات میں آسانی اور دل میں عجیب سا سکون آ گیا ہے۔ اگرچہ سورۃ الکوثر سے متعلق مخصوص فضائل کی روایات کم ہیں، لیکن قرآن کی اس سورت کا تعلق چونکہ خیر کثیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے ہے، اس لیے اہل علم و مشائخ نے اس کی تلاوت کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ بزرگوں کے اقوال میں آیا ہے کہ جس نے سورہ کوثر کو رزق کے لیے 129 مرتبہ صبح کے وقت پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے غیب سے عطا فرمایا۔ یہ روحانی راز ایسے ہیں جو صدیوں کے تجربے سے منتقل ہوتے ہیں، ان کی تاثیر آج بھی وہی ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے ان 3 سورتوں کا عمل کس ترتیب اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، تو آپ یہ عمل کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ اسے صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں۔ اگر آپ نماز فجر کے بعد پڑھنا چاہیں تو آپ نے سب سے پہلے صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ ہی سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ تینوں صورتیں آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہیں ہے تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے اور آپ نے 11 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے۔ 11 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے الحمدللہ الحمدللہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اپنی حاجات، جو بھی آپ کی نیت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، آپ نے اسے اللہ کے سامنے رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور آپ پر رحم فرمائیں گے، آپ پر کرم فرمائیں گے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائیں گے، کیونکہ ناظرین یہ وظیفہ ایک روحانی راز ہے۔ اس کے ذریعے صرف دنیا نہیں آخرت بھی سنورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے وسیلے سے بندے کی پکار کو فوراً سنتا ہے، بشرطے کہ پکارنے والا سچا، نیت خالص اور دل عاجز ہو۔ جو شخص خالص نیت اور یقین کامل سے صرف ایک دن یہ عمل کرتا ہے، وہ صرف الفاظ نہیں پڑھتا بلکہ رب کائنات کے سامنے اپنا دل رکھ دیتا ہے، اور اللہ کبھی بھی کسی سچے دل کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اس سے رزق میں اضافہ، حاجت روائی، دل کا سکون، دشمنوں سے نجات۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ عمل وہی بندہ کرتا ہے جس کو اللہ چن لیتا ہے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے اس پر اللہ کی خاص عطا حاصل ہوتی ہے، اور اس عمل کو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے اور اس کی ہر دلی مراد کو پورا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔